بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے وقف کے بیان میں تین چیزیں پڑھی تھی۔ ایک ہم نے پڑھی تھی کیفیت وقف، کس طریقے سے وقف کیا جائے، اور اس کے بعد ہم نے پڑھی تھی محل وقف، کہاں پر وقف کیا جائے، اور تیسری چیز ہم نے پڑھنی ہے، اس کو کہتے ہیں احوال قاری۔ قاری یعنی پڑھنے والے کے خود کے حالات، پڑھنے کے دوران کیا کیا صورتیں پیدا ہوں گی۔ تو پہلی چیز کیفیت وقف کے ضمن میں 8 قسمیں یاد رکھیں گے آپ۔ نمبر 1، وقف بالسکون کس کو کہتے ہیں؟ جس حرف پر وقف کیا جائے وہ پہلے ہی سے ساکن ہو۔ جہاں آپ وقف کر رہے ہیں اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں وہ سکون اصلی ہو، وقف کرنے کی وجہ سے وہ ساکن نہ ہو۔ قرآن کریم میں وہ حرف پہلے ہی سے کیا ہو؟ ساکن۔ اس کی مثال میں نے لکھی ہے وَانْحَرْ۔ یہ جو اس کو کیا بولیں گے، اس پورے کلمے کو؟ کلمہ موقوف۔ اس کلمہ موقوف میں حرف موقوف کون سا ہے؟ را۔ شاباش۔ را وقف کرنے کی وجہ سے ساکن ہوئی یا پہلے ہی سے ساکن ہے؟ تو جو پہلے ہی سے ساکن ہو اس کو بولیں گے وقف بالسکون۔ کیا بولیں گے؟ جہاں آپ وقف کر رہے ہیں وہ پہلے ہی سے کیا ہو؟ ساکن ہو۔ اس کی مثالیں قرآن پاک میں بہت ساری ملیں گی۔ امر کا صیغہ آپ لے لیں گے، جیسے اضرب، آپ نے با پر وقف کر لیا تو با پہلے ہی ساکن ہے نا؟ ہاں۔ وانحر وذکر، تو جہاں جس حرف پر وقف کیا جائے وہ پہلے ہی سے ساکن ہو، اس کی مثال وانحر کو ذہن میں رکھیں، اور اسی کے اوپر قیاس کرتے ہوئے آپ دوسری مثالیں بھی بنا سکتے ہیں جہاں پہلے ہی سے حرف ساکن ہو۔ ایسا میں نمبر 2، وقف بالتشدید۔ نام ہی سے انسان سمجھ سکتا ہے جس حرف پر وقف کیا جائے، جس حرف پر وقف کیا جائے، یہ تھوڑا سا بہت گاڑا لکھا ہے، نظر آ رہا ہے نا پورا؟ جس حرف پر وقف کیا جائے وہ حرف مشدد ہو، حرف موقوف کیا ہو؟ مشدد ہو۔ اس کی مثال میں نے دی ہے مستقرن ہے۔ کیا ہے؟ اب جب وقف کرو گے تو آپ پڑھو گے مستقر قر۔ جس بھی مشدد حرف پر آپ وقف کرو گے وہ کیا کہلائے گا؟ وقف بالتشدید۔ قرآن پاک میں ہے وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ، آپ نے پڑھا لِنَبِيٍّ، لِنَبِيٍّ، اس کو بولیں گے وقف بالتشدید۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ ہے، غُلَّ، آپ نے پڑھا أَن يَغُلَّ، آخری حرف کون سا ہے؟ لام۔ متحرک ہے یا مشدد ہے؟ مشدد۔ تو کیا پڑھیں گے؟ أَن يَغُلَّ۔ اس میں ادائیگی کے اعتبار سے 2 حرف کی دیر لگے گی۔ آگے سمجھ میں؟ نمبر 3 ہے وقف بالاظہار۔ اظہار کا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا۔ تعریف میں لکھا ہے جس حرف پر وقف کیا جائے وہ حرف مدغم یا مخفا ہو، مطلب اس حرف میں اخفا کیا جا رہا ہو یا ادغام کیا جا رہا ہو۔ ایسا میں مدغم کا معنی اس حرف میں ادغام کیا جا رہا ہو یا اس میں کیا کیا جا رہا ہو؟ اخفا۔ تو مدغم اور مخفا کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟ ہاں۔ اس کی مثال دی ہے قرآن پاک میں ہے یلحظ ذالک، سا کو زال میں ادغام کرتے ہیں، سا کو ادغام کرتے ہیں۔ اب ہم نے کیا کر دیا، ہم نے ادغام تو نہیں کیا لیکن ہم کہاں رکے؟ یلحظ پر۔ کہاں پر رکے؟ پہلے ہم نے سا کا زال میں ادغام کیا تھا تو یہ کہلاتا ہے مدغم، لیکن ہم نے مدغم کے سا پر ہی کیا کر دیا؟ وقف کر دیا۔ اب مجھے بتاؤ یہ سا کو ہم نے ظاہر کیا یا ہم نے ادغام کیا؟ اس لیے اس کا نام کیا ہو گیا؟ وقف بالاظہار۔ جس جگہ اخفا یا ادغام کیا جانا تھا وہاں پر آپ نے وقف کر کے اس حرف کو ہم نے ظاہر کر دیا، اس کا نام کیا کہہ دیا؟ ہاں، یلحظ ذالک میں یلحظ پر وقف کر دیا۔ یا من قبل، اس نون میں کیا ہوتا تھا؟ اخفا، لیکن آپ نے نون کے بعد قبل کو نہیں پڑھا،
آپ نے من پر وقف کیا، یہ تھا مخفا، نون مخفا کہلائے گا یہ یعنی وہ نون جس میں کرنا تھا قاف کی پڑھنے کی صورت میں، لیکن ہم نے اس سے پہلے نون پر کیا کر دیا؟ وقف کر دیا. تو نون کو جب وقف کریں گے تو کیا پڑھو گے؟ من. کیا پڑھو گے؟ تو من کا نون کیا ہو گیا؟ ظاہر ہو گیا. اسی لیے اس کا نام کیا ہو گیا؟ وقف الاظہار. جس جگہ ادغام کرنا تھا یا اخفا کرنا تھا اس کو ملانے کی صورت میں ہم نے اس سے پہلے ہی نون پر وقف کر دیا، یا اس نون میں اظہار ہوگا یا اس جگہ پر ادغام ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ جس کو سمجھ میں نہ آئے تو فوراً انگلی ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتائے کہ سمجھ میں نہیں آیا، واپس سمجھا دوں گا. چلو بھائی، پھر آ گیا وقف بالاسبات. اسبات کا معنی ہوتا ہے ثابت قدم رکھنا، باقی رکھنا. تعریف میں لکھا ہے جس حرف پر وقف کیا جائے وہ حرف مدہ ہو، وہ حرف مد ہو، اور ملانے کی صورت میں حرف مد ختم ہوتا ہو. ملانے کی صورت میں یہ دیکھو مثال دی ہے، قال الآن میں قالو پر وقف کرے. قال الآن پر، تو جہاں پر آپ نے قالو میں آپ سے پوچھوں قالو میں کون کون سا قاعدہ ہے؟ تو قا میں الف مدہ، لو میں، اور وقف کی جگہ کیا ہے؟ قا میں کیا کہ لو میں کیا ہے؟ تو جس جگہ وقف کیا ہے وہ حرف کیا ہے؟ حرف مد ہے. اب اسی کو وقف کی صورت میں ہم حرف مدہ پڑھیں گے، لیکن اس قالو کو جب الآن کے ساتھ ملائیں گے تو اب حرف مدہ رہے گا یا حذف ہو جائے گا؟ تو اس کی مثالیں بہت ساری ہیں قرآن پاک میں. آپ پڑھو گے تجری من تحتہا، جس جگہ آپ وقف کر رہے ہو تو تحتہا کا آخری حرف کون سا ہے؟ بھائی بولو گے یاد رہے گا. الف مدہ کیا کرا دیا؟ حروف مدہ. تو کہا جائے گا جس جگہ آپ نے وقف کیا وہ حرف کیا ہے؟ حرف مدہ ہے. تو اس کو بولیں گے ہم نے حرف مدہ کو وقف کر کے ہم نے باقی رکھا. اگر ہم وقف نہیں کرتے بلکہ کیا کرتے؟ وصل کرتے تو حرف مدہ باقی رہتا یا حذف ہو جاتا؟ تو وقف کرنے کی صورت میں جو حرف مد باقی رہے اس کو کیا بولیں گے؟ وقف بالاسبات کے معنی میں نے کل بھی بتا دیا تھا، اس کو باقی رکھنا، ثابت قدم. آئے سمجھ میں؟ حذف نہ کرنا. اتنا سمجھ میں آ گیا؟ اب ہے وقف بالاسکان. جس حرف پر وقف کرے وہ حرف متحرک ہو. جس حرف پر آپ اور اس کے حرکت کی طرف ہونٹوں سے اشارہ نہ کیا جائے اور نہ اس کی حرکت کا کوئی حصہ ادا کیا جائے. میں نے مثال ایک ہی دی ہے اور ایک ہی مثال سے تینوں چیزیں سمجھانے کی کوشش کریں گے. نمبر ایک، اس کی میں نے لکھا ہے جس حرف پر وقف کرے وہ حرف کیا ہونا چاہیے؟ متحرک، اور اس کی حرکت کی طرف ہونٹوں سے اشارہ نہ کیا جائے اور نہ اس کی حرکت کی طرف حرکت کا کوئی حصہ ادا کیا جائے. جیسے نستعین، حرف موقوف کون ہے؟ نون متحرک ہے یا ساکن ہے؟ میں نے اس کو ساکن کر دیا بوجہ وقف، لیکن ہونٹوں سے اشارہ نہیں کیا. اور اس نستعین کے نون کے اوپر پیش ہے، پیش کو ایسے پڑھتے ہیں نستعین، اشارہ نہیں کیا. نستعین، حرکت کا تہائی حصہ بھی ادا نہیں کیا، خاموش کر دیا میں نے اس کو. نستعین، ایسا میں تو اس کو بولیں گے وقف بالاسکان، مطلب کہ حرف متحرک کو ساکن کرنا. حرف متحرک کو آگے سر میں. پھر میں نے کہا وقف بالاشمام، جس حرف پر وقف کیا جائے اس کی حرکت کی طرف ہونٹوں سے اشارہ کیا جائے. اسی مثال میں نستعین، نستعین، تو فوراً آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے وقف بالاشمام کیا ہے. اور اشمام ہوتا ہے خالی ضمے والی حرکت میں. اشمام، ہاں کہیں بھی ضمہ والا حرف آئے گا تو آپ نے وہاں پڑھا نستعین، سامنے والے کو معلوم ہو گیا کہ حرف موقوف مضموم ہے، اس مضموم کی طرف ہونٹوں سے اس کا. وقف بالروم، کلمے کے آخری حرف کو ساکن نہ کیا جائے، ساکن نہیں کریں گے بلکہ اس کی حرکت کا تہائی حصہ ادا کر دیا جائے. یہ تو ظاہر بات ہے جب کسی حرف کا کوئی حصہ ادا کیا جائے گا وہ حرف متحرک رہے گا یا ساکن رہے گا؟ متحرک. ایسا میں تو اب وہ
کلمے کے آخری حرف کو ساکن نہ کیا جائے بلکہ اس کی حرکت کا تہائی حصہ ادا کیا جائے. اسی مثال سے نستعین، نستعین، ایک وہ نو پوری حرکت بڑی، نو چھوٹی سی حرکت بڑی. سمجھ میں آئی بات؟ تو نستعین کے اندر 3 مثالیں دی، وقف الاسکان کی بھی. نستعین آپ پہچانیں گے نہ تو حرکت کا کوئی حصہ ادا کیا گیا نہ حرکت کی طرف. نستعین، 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 اس صورت میں مد ایک ہی الف ہوگا. نستعین کیونکہ آخری حرف متحرک ہے. آئے سر میں؟ ہاں. اور یہ وقف روم 2 حرکتوں میں ہوتا ہے، ضمہ اور کسرہ میں. آپ نے پڑھا والفجری، آخری حرف کون سا ہے؟ را. را مکسور ہے تو اس کا تہائی حصہ والفجری، والفجری، والفجری پورا حرف پڑا. والفجری. روم کا تعلق جو آدمی قریب میں ہو یہ سننے سے تعلق رکھتا ہے. وقف روم کا تعلق جو قریب آدمی ہو نا وہی سنے گا. میں نے ایک آدمی وہاں بیٹھا ہوا، میں نے پڑھا والفجری، اس کو سنائی نہیں دیا لیکن آپ کو سنائی دیا. اور اشمام کا تعلق ہے دیکھنے سے. آپ نے دیکھا، اس نے پڑھا نستعین کہ بھائی انہوں نے ہونٹوں سے اشارہ کیا، اس کا مطلب کہ حرف موقوف مضموم ہے. سمجھ بات؟ اب آخری ہے 8ویں قسم، وقف الابدال. ابدال ہی کے نام سے ظاہر ہوتا کہ اس کا معنی کیا ہوتا. حرف موقوف کے 2 زبر کو الف سے، الف مدہ سے، اور گول تا کو ہائے ساکنہ سے بدلنے کا نام کیا ہے؟ وقف الابدال. آپ نے پڑھا والعادیات ضبحا، ضبحا 2 زبر کی تنوین ہے تو 2 زبر کی تنوین کو پڑھا ضبحا. تنوین کو کس سے بدلا؟ الف مدہ سے. دوسری مثال دی ہے جاریتن، یہ گولتا ہے نا. دیکھو خامخواہ جی نہیں بولنا میری جان، جو سمجھ میں آ رہا ہے جو یہاں لکھا ہوا ہے اگر سمجھ میں نہیں آئے تو ہاتھ کھڑا کر کے مجھے اشارہ کرو کہ سمجھ میں نہیں آیا. یہ گولتا کہلاتی ہے. اس کے مقابلے میں ایک تا اور ہے، لمبی تا، جو آپ نے دیکھی ہوگی وہاں لکھا نا انعمتا میں لمبی تا ہے. لمبی تا کے مقابلے میں گول تا. یہ گول تا اس کو ہم حالت وقف میں ہائے ساکنہ سے، ایک تو اس ہاں کو گول تا کو کیا بنائیں گے؟ ہاں، اور ہاں کو بھی کیا کریں گے؟ ساکن کریں گے. 2 چیزیں کرنی ہیں، گول تا کو بنائیں گے ہاں اور ہاں کو بھی ہاں. تو ضبحن سے ضبحا، جاریتن سے ہم پڑھتے القاریعۃ، ملقاریعۃ وصل کی صورت میں پڑھتے ہیں ہم، لیکن وقف کریں گے القاریعہ. گوتا کو ہم نے کیا کر دیا؟ ایسے میں جاریتن سے جاریہ. تو یہ 8 قسمیں ہو گئی، وقف بالسکون، وقف بالتشدید، وقف بالاظہار، وقف بالاثبات، وقف بالاسکان، وقف بالاشمام، وقف بالروم، وقف بالابدال. اس میں تھوڑا سا وقف بالاظہار اور وقف بالاثبات اس کو تھوڑا دماغ لگا کر کے کوشش کریں گے تو فوراً سمجھ میں آ جائے گا. اثبات کے معنی باقی رکھنا، اظہار کے معنی ظاہر کرنا. بس اس سے، اس لفظ کے معنی ہی سے آپ کو پورا مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. تو سب کچھ تو سمجھ میں آ گیا؟ چلو ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لینا. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.